حامدن و مسلین و مسلمن اما بعد۔ گزشتہ درس میں آپ حضرات کے سامنے کچھ مسائل بیان کیے گئے جن سے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی سلسلے میں سے اور مزید باتیں، مزید مسائل آپ حضرات کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر تھوک منہ میں جمع ہو جائے، اس کو کوئی نگل لے، یا دانتوں میں کوئی چھوٹی سی ایسی چیز اٹک گئی ہو اور اس کو کوئی بندہ نگل لے، روزے دار نگل لے، اس سے روزے کو نقصان نہیں پہنچتا۔ اگر کسی کے ہونٹ باتیں کرنے کے وقت یا کسی وقت تھوک میں تر ہو جائے تو اس کو نگل جانے سے بھی روزے کو کوئی نقصان نہیں ہے، روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر منہ سے رال ٹھوڑی تک اتر جائے اور اس کو اور اس کا تار منہ کے اندر ہو اور اس کو نگل لے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ دانتوں میں گوشت کا ریشہ اٹک جانے سے اور اس کو تھوڑا سا خلال کے ذریعے سے آدمی روزے دار کھا لیا تو اس کو منہ سے باہر نہیں نکالا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح رمضان مبارک میں دوپہر کو ایک شخص سویا اور جب اٹھا تو اس کے دانت میں خون تھا اور یہ یقین نہیں کہ سوتے وقت خون منہ میں گیا یا نہیں، اب روزے کا کیا حکم ہے؟ علماء یہ فرماتے ہیں اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، جیسے فتاوی دارالعلوم میں بھی اس کو نقل کیا گیا ہے۔ منہ سے خون نکلتا ہے، اس کو تھوک کے ساتھ نگل جائے تو روزہ ٹوٹ گیا۔ خون نکلا اور تھوک کے ساتھ اس کو نگل گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ البتہ اگر خون تھوک سے کم ہو اور خون کا مزہ حلق میں معلوم نہ ہو تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کو پان کھانے کی عادت ہے تو پان کی سرخی، باہر سے رنگ کا اثر اگر تھوک میں آ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن پان کو جو صبح صادق سے پہلے کھا لیا اور اس کے اجزاء منہ میں نہ رہیں اور کلی وغیرہ کر کے اس کو خوب صاف کر لیا، پھر اگر صبح کو تھوک میں سرخی کا اثر باقی رہا تو اس کو نگل لیا تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن احتیاط ضروری ہے، جہاں تک ہو سکے کچھ اثر نہ چھوڑنا چاہیے، خوب منہ کو صاف کر لینا چاہیے۔ اگر کسی کو شک و شبہ ہو تو اس روزے کی قضا کر لے، بہتر ہے، جیسے فتاوی دارالعلوم میں صفحہ نمبر 415 میں جلد نمبر 6 میں نقل کیا گیا ہے۔ اسی طرح سحری کے وقت میں اگر کوئی منہ میں پان ڈال لے اور صبح تک منہ میں رہا تو روزہ جاتا رہے گا، روزہ ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح کہتے ہیں منہ میں ریت پہنچا اور تھوک دیا، بعد میں تھوک نگل گیا، پھر دانتوں میں ریت معلوم ہوا تو ریت اندر ہی اندر رہ گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح جو شخص منہ میں ہر وقت مصنوعی دانت لگائے رہتا ہے، جن کے دانت ٹوٹ جاتے ہیں اور وہ مصنوعی دانت، ڈپلیکیٹ دانت لگاتے ہیں، نہ ان میں بو ہے اور نہ ان میں کوئی مزہ، تو روزے کی حالت میں یہ دانت منہ میں رہتے ہیں، کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا؟ علماء کہتے ہیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا، نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا۔
اگر منہ میں رہ جائیں تو اس سے نہ ہی روزہ ٹوٹے گا اور نہ ہی روزہ مکروہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جس شخص نے سحری میں اس قدر کھایا کہ طلوع آفتاب کے بعد ڈکاریں آتی ہیں تو اس کے ساتھ پانی آتا ہے، تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص خون روکے اور خون روکنے کے لیے مسوڑوں میں منجن لگا لے، خون روکنے کے لیے مسوڑوں میں منجن لگا لے اور ایسے منجن لگا لیا جو خون کو روک رہا ہے اور وہ بہنے سے بچا رہا ہے، تو ایسا کرنا درست ہے؟ تو علماء کرام فرماتے ہیں ایسا کرنا جائز ہے تاکہ خون رک جائے، لیکن اتنی بات کا خیال رکھیں کہ فوراً منہ کو دھو لیں، کلی کر لیں تاکہ اس کے اثرات پیٹ میں نہ جائیں۔ منجن ایسا ہو کہ عادتاً پیٹ میں نہ پہنچتا ہو مگر بچنا اچھا ہے، اس سے اپنے آپ کو احتیاط کے ساتھ رکھنا بہتر ہوگا، اس لیے کہ کراہت تنزیہی تو بہرحال ہے ہی، احتیاط اس میں ہے کہ منجن ملیں اور دانت کو صاف کر لیں، بس اس کے علاوہ دیگر کوئی مزید کام نہ کریں۔ اسی طرح اگر کوئی کوئلہ چبا کر دانت کو مانجھ رہا ہے اور منجن سے دانت کو مانجنا مکروہ ہے روزے کی حالت میں، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر اس میں سے کوئی چیز حلق میں اتر جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ مسواک سے دانت صاف کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اجازت ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں البتہ اتنی بات کا خیال رکھیں کہ مسواک سوکھی ہو یا مسواک اگر سوکھی ہو یا تازہ تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور مسواک میں کوئی چیز نہیں لگانا چاہیے، جیسے پیسٹ وغیرہ ایسی چیزیں وغیرہ لگانے سے احتیاط کرنا چاہیے۔ اسی طرح فرماتے ہیں دانتوں میں اٹکا ہوا کھانے کا ذرہ اگر چنے کے دانے سے کم مقدار میں حلق میں چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی وجہ سے یہی بات کہی گئی ہے کہ اس سے بچنا مشکل ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مسواک کے ریشے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، اس لیے کہ وہ چنے کے دانے سے کم ہوتا ہے۔ اس مسئلے کو احسن الفتاویٰ میں نقل کیا گیا ہے۔ اب سب سے اہم مسئلہ ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں کہ روزے کی حالت میں فقہائے احناف نے مسواک کی اجازت دی ہے، ٹوتھ پیسٹ کی اجازت نہیں دی۔ مسواک کی اجازت نہیں دی ہے لیکن ٹوتھ پیسٹ کی اجازت نہیں دی۔ ٹوتھ پاؤڈر، ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے سے منع کیا ہے۔ اس سے بہت ذائقہ محسوس ہونے لگتا ہے۔ مسواک کا نہ اس پر اطلاق ہوتا ہے اور نہ مسواک کی سنت ادا کرنے کے لیے اس کی ضرورت ہے، اس لیے کسی ضرورت شدیدہ کے بغیر اس کے استعمال کراہت سے خالی نہیں ہے۔ ہاں عذر کی بنیاد پر کیا جا سکتا ہے، اتنا خیال رکھیں کہ اس کے کوئی بھی ذرہ منہ کے اندر نہ جائے۔ بہرحال یہ مسائل بہت ضروری مسائل ہیں۔ اسی طرح قے کے سلسلے میں آپ حضرات اس بات کا خیال رکھیں، اگر قے منہ بھر کے آئے اور ایک چنے کی برابر یا اس سے زائد جان بوجھ کر عمدن واپس چلا جائے، لوٹ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ قضا فرض ہے، کفارہ نہیں ہے۔ اور بھی مزید مسائل انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے آئندہ عرض کیے جائیں گے۔ آپ حضرات اس کو اپنے ساتھیوں کے درمیان بھی پھیلائیں تاکہ ساتھی اپنے اپنے روزوں کو بچائیں، محفوظ رکھیں، اس کا ضرور آپ کو ثواب ملے گا۔ اسی طرح تراویح کے سلسلے میں جو باتیں بتائی گئیں اسے بھی غور سے سنیں، اور مزید تفسیر کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے آئیں گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔